حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں دعا کرتے ہیں، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ، اے میرے رب مجھے نماز قائم کرنے والوں میں سے فرما دے۔ حالانکہ ظاہر سی بات ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی ہیں، اور نبی کی زندگی کا ایک ایک لمحہ اللہ کی عبادت میں گزرتا ہے۔ نبی کی زندگی کی رات ہو تو عبادت خدا، دن ہو تو عبادت خدا، زندگی کا ایک ایک لمحہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں گزرتا تھا۔ آپ نے سن رکھا ہوگا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس کثرت سے بکریوں کا ریوڑ تھا۔ اس تفصیل میں نہیں جاتا، صرف اشارہ کر کے گزرتا ہوں۔ وہ تمام کے تمام بکریوں کا ریوڑ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ذکر خدا کی خاطر لٹا دیا تھا۔ اس کثرت سے عبادت کے باوجود، ذکر الہی کے باوجود، رب کے دربار میں دعا کر رہے ہیں، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ، اے میرے رب مجھے نماز قائم کرنے والوں میں سے بنا۔ سبحان اللہ۔ آگے فرماتے ہیں وَمِن ذُرِّيَّتِي، صرف مجھے ہی نہیں مالک میری اولاد کو بھی نماز قائم کرنے والا بناتے۔ ایک نبی کی فکر ہمیں یہاں پر پتہ چل رہی ہے، اللہ کے ایک پیغمبر کی فکر ہمیں یہاں پر پتہ چل رہی ہے کہ ایک پیغمبر کی فکر یہ ہوتی ہے کہ وہ خود بھی خدا کا عابد و ساجد بندہ بن کر زندگی گزارے، اور اس کی اولاد بھی اللہ کی عبادت میں، اللہ کی فرما برداری میں، اللہ کی اطاعت میں اپنی زندگی کو گزارے۔ یہ نبی کا کردار ہوا کرتا ہے، یہ نبی کا انداز ہوا کرتا ہے، یہ نبی کی تمنا ہوا کرتی ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آپ دیکھیں اور غور کرے یہاں پر فکر ابراہیمی کیا ہے، اللہ کے نبی کی فکر کیا ہے۔ مالک تو نے مجھے مقام و مرتبہ تو ضرور دیا، تو نے مجھے اپنی بارگاہ کا قرب تو ضرور دیا، پھر بھی میں یہ دعا کرتا ہوں کہ تیری عبادت مجھ سے کبھی نہ چھٹ سکے، تیرا سجدہ مجھ سے کبھی قضا نہ ہو سکے، تیری عبادت سے میں کبھی روگردانی نہ کر سکوں، اس لیے دعا کرتا ہوں کہ مجھے بھی نماز قائم کرنے والوں میں سے بنا، اور میری اولاد کو بھی نماز قائم کرنے والوں میں سے بنا دے۔ دعا ابراہیمی ہمیں سبق دے رہی ہے کہ اے مسلمانوں، تم بھی اپنے آپ کو نماز قائم کرنے والوں میں سے بناؤ، اور فکر کرو کہ تمہاری اولاد نماز پڑھ رہی ہے یا نہیں، تمہاری اولاد خدا کی عبادت کر رہی ہے یا نہیں، تمہاری اولاد اللہ کی اطاعت کر رہی ہے یا نہیں، تمہاری اولاد اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں اپنی زندگی کے لمحات گزار رہی ہے یا نہیں۔ اگر تمہاری اولاد بھی اور تم بھی نمازی ہو تو خوش ہو جاؤ کہ حضرت ابراہیم کی دعا کا یہ صدقہ اللہ نے تمہیں عطا فرما دیا۔ اور یہ انداز یعنی خود بھی نمازی بننا اور اولاد کو نمازی بنانے کی فکر کرنا، یہ اتنا پیارا انداز ہے کہ اس انداز کو اللہ پاک نے اپنے قرآن میں ذکر فرما دیا۔ یہ دعا ہو گئی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی، کیا کہ اے میرے رب مجھے بھی اور میری اولاد کو بھی نماز قائم کرنے والوں میں سے بنا۔ یہ دعا ہوئی۔ اب اس دعا کے بعد پھر ایک جملہ بارگاہ رب ذوالجلال میں حضرت ابراہیم علیہ السلام عرض کر رہے ہیں، اور وہ دعا کیا ہے؟ ربنا وتقبل دعا۔ یعنی اس دعا کو کر لینے کے بعد، یعنی خود سے
اور اولاد سے خود سے متعلق اور اولاد سے متعلق جب خدا کے دربار میں دعا کر چکے کہ مالک مجھے بھی اور میری اولاد کو بھی نماز قائم کرنے والوں میں سے بنا، جب یہ دعا کر چکے تو اس کے بعد جو جملہ عرض کر رہے ہیں وہ یہ ہے، ربنا وتقبل دعا، میرے مالک میری اس دعا کو تیری بارگاہ میں قبول فرما۔ یعنی نماز کی توفیق مانگنے والی دعا کو بھی بارگاہ خدا میں مقبول کرانے کے لیے پھر مزید دعا کر رہے ہیں، اس لیے کہ یہ نماز ہے ہی اتنی عظیم چیز، یہ اللہ کی بندگی ہے ہی اتنی عظیم چیز کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام خود کے حوالے سے بھی اور اپنی اولاد کے حوالے سے بھی بارگاہ خدا میں عرض کر رہے ہیں۔ لیکن یارو یہاں پر میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں، کیا ہم بھی اپنی اولاد کے حوالے سے یہ دعائیں خدا کے دربار میں کر رہے ہیں؟ کیا ہم بھی اپنی اولاد کو نمازی بنانے کے حوالے سے فکر کر رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں؟ اللہ اللہ، ہماری تو پوری کوشش یہی ہے کہ ہماری اولاد کی دنیا سنور جائے، ہماری اولاد کا فیوچر برائٹ ہو جائے، مستقبل روشن ہو جائے، چاہے وہ جہالت کے اندھیرے میں چلا جائے، اللہ کا غدار بن جائے، اللہ کی عبادت سے منہ موڑ لے، اللہ کی نافرمانی میں زندگی گزار لے، ہمیں کوئی فکر نہیں ہے۔ ہم فکر کر رہے ہیں تو بس یہی فکر کر رہے ہیں ہماری اولاد کی دنیا سنور جائے، ہماری اولاد کے لیے خوب پیسہ جمع کر لیا جائے، ہماری اولاد کے لیے اچھا سا مکان بنا دیا جائے، ہماری اولاد کے لیے بینک بیلنس کر دیا جائے۔ ہاں یہ چیزیں اچھی ضرور ہیں، لیکن اسی کے ساتھ نہیں، بلکہ اس کے پہلے ایک باپ کے لیے لازم ہے، ایک ماں کے لیے لازم ہے کہ وہ یہ فکر کرے کہ میرا بچہ نمازی کیسے بن جائے۔ ماں باپ کے لیے لازم ہے کہ وہ فکر کرے کہ میرا بچہ میرے رب کا وفادار کیسے بن جائے۔ اس لیے کہ یاد رکھو، جس کی اولاد خدا کی وفادار نہ بن سکی، وہ اولاد اپنے ماں باپ کی وفاداری بھی کبھی نہیں کر سکتی۔ اس لیے کوشش کرو کہ سب سے پہلے ہماری اولاد خدا کی وفادار بن جائے، ہماری اولاد اللہ کے رسول کی وفادار بن جائے۔ یارو ہم دنیا کی ہر چیز اپنی اولاد کو دینے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن اللہ و رسول کا فرما بردار، اللہ و رسول کا وفادار بنانے کی فکر ہمارے اندر نہیں ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ ہماری اولاد کبھی شراب کے جام بھرتی ہوئی نظر آ رہی ہے، کبھی جوئے کے اڈوں کو آباد کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے، کبھی زنا کے بازار گرم کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے، کبھی یہ حرام کاری کر رہے ہیں، کبھی وہ حرام کاری کر رہے ہیں۔ آج قوم کے بچوں کی زندگیوں کا جائزہ لے تو آپ کو پتا چلے گا کہ وہ کون سا گناہ ہے جو قوم کے بچے نہیں کر رہے ہیں، وہ کون سی حرام کاری ہے جو قوم کے بچے نہیں کر رہے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ صرف یہی ہے کہ ماں باپ نے اپنی اولاد کو دنیا کا ہر آرام دینے کی ٹھان لی ہے، دنیا کا ہر عیش دینے کی ٹھان لی ہے، دنیا کی ہر نعمت دینے کی ٹھان لی ہے، لیکن ماں باپ اگر غافل ہو چکے ہیں تو اس بات سے کہ ان کی اولاد خدا کی وفادار کتنی بنی بھی ہے یا نہیں بنی ہے۔ اور یہ بڑا لمحہ فکریہ ہے۔